اسامہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب اسامہ افضل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ رب العباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا۔ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتے ہیں جس سے دل و جاں معطر دفاتن، آپ کی اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روح والضحیٰ، مصطفیٰ کے غیث و خمدار کی باتیں کریں۔ جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ سامعین محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات واحد کے لیے۔ اس کے اگر ڈبلنگ ایکو بند ہو جائے تو نوازش ہوگی۔ انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی اسلام کی ذات بابرکات پہ، احباب گرامی قدر سید الکونین کوہ صفا پہ چڑھے، غار حرا سے ملنے والے پیغام کو لے کر کے کوہ صفا کی بلند و بانگ چوٹی پہ کھڑے ہوئے۔ کائنات کے امام نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، تم زمانے میں ترقی پا جاؤ گے۔ اب کس کامیابی کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے شعراء کی شاعری کو پوری دنیا جانتی ہے، صحرائے عرب پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا بیٹھا ہے۔ اب کس کامیابی کی بات کرتے ہو؟ سید الکونین نے اعلان فرمایا، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، زمانہ تمہاری ٹھوکر پہ آ جائے گا، کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہاری کلائیوں میں ہوں گے۔ سید الکونین کے فرمان کو سننا تھا کہ کوئی اور نہ بولا، نبی کا سگا چچا بولا، کہا نعوذ باللہ الیاذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ کیا اس بات کی دعوت کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ نبی کا دل بڑا غمزدہ ہوا۔ جانتے ہیں بندہ غیر کے دیے ہوئے زخم برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنوں کے دیے ہوئے تانے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ چلے ہیں۔ سید الکونین کا دل بڑا غمزدہ ہوا۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، محبوب پریشان نہیں ہونا، محبوب غمزدہ نہیں ہونا۔ جب سارے مکے نے نبی کی تردید کی تھی، اس وقت جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا پہ لبیک کہا تھا، اس وقت جن لوگوں نے نبی کی پکار پہ لبیک کہہ کے نبی کے کلمے کو پکارا تھا، ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور حضرات کون صحابہ کرام ہیں؟ حضرات دنیا میں رہتے ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے حالات بدلیں، نظریات بدلیں، سوچ بدلتی ہے، خیالات بدلتے ہیں، سوچنے کا زاویہ بدلتا ہے، زندگی کے رنگ اور ڈھنگ بدلتے ہیں، ادائیں بدلتی ہیں، وفائیں بدلتی ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے جن کے حالات بدلے، جن کے نظریات بدلے، جن کے زمانے بدلے، جن کی سوچ اور سوچنے کے زاویے بدل گئے، جن کے دن اور رات بدلے، شب و روز لیل و نہار بدل گئے، جن کے مذاہب و ادیان بدل گئے، لیکن اگر ان لوگوں کی نہ ادائیں بدلیں، نہ
وفائیں بدلیں ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور حضرات کون صحابہ ہیں؟ نبی کے سامنے نبی کو ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، اور جب آپ نے خالق کائنات سے ملاقات کی اس وقت بھی ایمان کی حالت میں تھے۔ ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرات آج دنیا میں سب سے مہنگی ترین جو چیز ہے وہ انسان کی جائیداد ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، محلے دار محلے والے کا دشمن ہے۔ یہ جائیداد اور دولتیں چیز ہی ایسی ہیں، لیکن دنیا میں مہنگی ترین زمینوں کو چھوڑ کے، اپنے حرم میں موجود حرم کو چھوڑ کے، جن لوگوں نے ہجرتوں کی راہ کو اپنایا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نبھایا ہے، مہاجرین کا بوجھ اٹھایا ہے، اپنا خون پیش کیا ہے، ان لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور حضرات کون صحابہ ہیں جن کے بارے میں آسمانوں سے قرآن نازل ہوتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا کائنات کے لوگوں اگر ایمان لاؤ گے نبی کے صحابہ جیسا، تمہارے ایمان کی قدر کروں گا۔ اگر ایمان صحابہ جیسا نہ ہوا، تمہارے ایمان کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، مالک کائنات کا قرآن بولتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یار مومنوں کی مخالفت بڑے دور کی بات ہے۔ پہلے مالک کائنات نے کہا ایمان لاؤ صحابہ جیسا، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایمان کا معیار صحابہ ہیں۔ اب یہاں پہ بات کیا ہے؟ جو بندہ صحابہ کے ایمان والوں کے رستے کی مخالفت کرے، ایمان والوں کی مخالفت کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے رستے کی بھی مخالفت کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مالک کائنات نے کہا ہم ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گے، پھر یہ جس طرف جانا چاہیں گے ہم اس طرف جانے دیں گے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، صدیق کی صداقت کا حیا نہیں کیا گیا، اللہ نے صداقت کو چھین لیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سوم بکمن عمجن، یہ حق سے اندھے بھی ہیں، حق سے بہرے بھی ہیں، حق سے گونگے بھی ہیں، نہ حق کو بول سکتے ہیں، نہ حق کو سن سکتے ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے صدیق کی صداقت کا حیا نہیں کیا گیا، پھر فاروق کی عدالت کا حیا نہ ہوا، مالک کائنات نے انصاف کو چھین لیا ہے۔ آج دادا جا کر کے عدالت میں کیس درج کرواتا ہے، پوتے کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے۔ وجہ کیا؟ میرے عمر کی عدالت کا حیا نہیں کیا گیا، پھر رب نے سخاوت کو چھین لیا۔ کبھی IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، کبھی امریکہ سے بھیک مانگتے ہو، کبھی یورپین ممالک کے سامنے کشکول لے کر کے جاتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ میرے عثمان کی سخاوت کا حیا نہیں کیا گیا، پھر حضرت علی کی شجاعت کا حیا نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی کشمیر میں پٹتے ہو، کبھی فلسطین میں پٹتے ہو، کبھی برما میں پٹتے ہو، کبھی امریکہ تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے، کبھی مودی تمہیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے علی کی شجاعت کا حیا نہیں کیا گیا۔ یاد رکھیے گا جب تک صحابہ کرام کا حیا نہیں کیا جائے گا اسلام دنیا میں ترقی نہیں پا سکتا۔ مالک کائنات نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ان کو اسی طرف جانے دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلان کر کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ اور حضرات آئیے میں آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں۔ صحابہ کرام میں سے صرف ایک ہستی کا نام لے کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اور اس ہستی کا نام میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
حضرات یہ کون عائشہ ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی یا عائش کہہ کے پکارا، کبھی یا عائشہ کہہ کے پکارا، کبھی یا حمیرہ کہہ کے پکارا۔ نبی علیہ السلام کو اتنی محبت تھی، کہا عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو جائے، میں محمد اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں، تجھے کفن بھی خود پہناؤں، تیرا جنازہ خود پڑھاؤں، تجھے قبر میں خود اتاروں۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیوی سے۔ حضرات کفار نے چال چلی ہے، منافقین نے الزام لگایا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پہ بہتان لگتا ہے، حضور کا دل بڑا پریشان ہے۔ حضرات حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صدیق سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی طلحہ و زبیر سے پوچھتے ہیں، کبھی سعد و سعید سے پوچھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے پوچھا عائشہ کا کردار کیسا ہے، عائشہ کیسی عورت ہے، عائشہ کا دامن کیسا ہے۔ حضرات سارے صحابہ خاموش ہیں، کچھ نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب بات حضرت فاروق اعظم پہ آتی ہے، جب بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک آتی ہے، حضرت عمر نے جواب دیا میرا دل کرتا ہے آپ کے موریمن آباد کے ایک ایک چوک پہ لکھ جاؤں، چوک کیا ایک ایک بازار میں لکھ جاؤں، بازار کیا ایک بازار کی ایک ایک گلی پہ لکھ دوں، گلی کیا گلی کے ایک ایک مکان پہ لکھ دوں، مکان کیا مکان کی ایک ایک دیوار پہ لکھوں، دیوار کیا دیوار کی ایک ایک اینٹ پہ لکھ ڈالوں۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے ماتھوں پہ لکھ ڈالوں۔ حضرت عمر نے کہا تھا محبوب یہ بتائیے عائشہ سے نکاح میری مرضی سے کیا تھا؟ کہا عمر نہیں تیری مرضی سے نہیں کیا۔ کہا عائشہ سے نکاح صدیق کے مرضی سے کیا تھا؟ کہا نہیں صدیق کی مرضی سے بھی نہیں کیا۔ کہا کیا عثمان کی مرضی سے کیا تھا؟ کیا علی کے کہنے پہ کیا تھا؟ کیا طلحہ و زبیر کے کہنے پہ کیا تھا؟ کہا نہیں عمر کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ فرمایا حضور پھر کس کے کہنے پہ نکاح کیا ہے؟ فرمایا میں نے خالق کائنات کے کہنے پہ عائشہ کو اپنے گھر کی زینت بنایا ہے، عائشہ کو اپنے نکاح میں لایا ہوں۔ فرمایا حضرت عمر نے محبوب جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو بات جب نوبت لڑائی تک پہنچے پھر یہ کہا جاتا ہے جس نے رشتہ کروایا تھا اسے لے کر کے آؤ، اب وہی صلح کروائے گا۔ آپ کا رشتہ مالک کائنات نے کروایا ہے، اب اسی سے پوچھئے نا کہ عائشہ کا کردار کیسا ہے، عائشہ کا دامن کیسا ہے، عائشہ کیسی عورت ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت الہی کا دروازہ کھٹکھٹایا، آسمانوں سے آواز آتی ہے، آسمانوں سے قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب اعلان فرما دیجئے سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا دل کرتا ہے میں ساری زندگی امی عائشہ کی طہارت میں، امی عائشہ کی پاک دامنی پہ یہی آیت پڑھتا رہوں۔ مالک کائنات نے کہا محبوب اعلان فرما دیجئے سبحانک، میں اللہ تو پاک ہے۔ میں نے سوال کر دیا، اللہ سوال تو ہوا تھا عائشہ کے بارے میں، اللہ پوچھا گیا تھا عائشہ کے بارے میں میری ماں کیسی ہے، میری ماں کا دامن کیسا ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھا تو پاک ہے کہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں پوچھا تیری ذات پاک ہے کہ نہیں ہے، پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تو پاک ہے؟ یہ واضح بہتان ہے۔ مالک کائنات نے جواب دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، جب عدالت لگتی ہے کوئی گواہی دینے کے لیے آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے۔ جس طرح اس کا مقام ہوتا ہے اسی نسبت اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ میں نے عدالت کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا ہے، میں نے پہلے اپنا تعارف کروایا پھر عائشہ کی گواہی دی ہے۔ میں نے سبحانک کہہ کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح میں رب العالمین ہر طرح کے شرک سے پاک ہوں، ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہوں، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوں، بے آئینی ہی جیسے میں رب العالمین ہر طرح کے شرک سے پاک ہوں، میری عائشہ ہر طرح کے بہتان سے پاک ہے۔
کہ کون عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری طہارت اور تقدیس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ، جتنا صدیق اور مصطفیٰ میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، خود بتایا ہے رب نے یہ قرآن میں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔